لیکن بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چھوٹی ہے ابھی، اتنی جلدی رخصتی کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ بڑے سے لاؤنج میں اس وقت جنگ چھڑی ہوئی تھی، ایک طرف شیفا تھا تو دوسری طرف سارے گھر والے۔ تمہاری ماں صحیح کہہ رہی ہے، اتنی کہاں جلدی ہے، پہلے تو کر نہیں رہے تھے اور اب جلدی مچائی ہوئی ہے۔ اظہر خان نے اسے سخت گھوروں سے گھورتے کہا، رخصتی پر اتنا تماشا کیوں لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ شیفا خان کے ڈیمانڈ پر سبھی حویلی میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، جبکہ کمرے میں یہ سنتی مرحا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ شیفا خان تو اپنی جلادی فیصلوں سے اس معصوم کو مارنے پر تلا تھا۔ سب نے اس کو مجبور کیا تھا چچا کی یتیم بیٹی مرحا سے شادی پر، تاکہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے، مگر شیفان خان رشتوں میں سودے بازی سے سخت نفرت کرتا تھا، پر بڑوں کے فیصلے کے آگے مجبور ہو گیا۔ دیکھو بیٹا، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ابھی اچانک اگر تم رخصتی کا کہو گے تو میری بیٹی گھبرا جائے گی۔ رفت بیگم، مرحا کی ماں نے نرم لہجے میں سمجھانا چاہا، لیکن وہ تن فن کرتا مرحا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ تیز دھڑکنوں پر قابو پا ہی رہی تھی کہ پوری دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ مرحا نے جو اس کا پر انداز دیکھا تو سہم کر بریڈ کراؤن سے جا لگی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ کانپی۔ کیوں نہیں جانا؟ بیوی ہو میری تم۔ شیفا خان نے سختی سے جکڑ کر اسے بستر سے اتارا، مگر اگلے ہی لمحے مرحا بے ہوش ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ابھی میں نے کیا ہی کیا تھا جو یہ لڑکی بے ہوش ہو گئی؟ سر جھٹکتا وہ اسے لیے کمرے سے باہر نکلا تو رفت بیگم اپنی بیٹی کو بے ہوش دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ شیفان خان، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو بچی کو۔ دیکھا کتنا ڈرتی ہے کہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ نعمت بیگم نے غصے سے بیٹے کو گھورا، جو کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے میں خود دیکھ لوں گا، آپ لوگ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ رخصتی آج نہیں تو کل ہونی ہی تھی، سنجیدگی سے کہتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ پیچھے سب پریشانی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ پیر سے دروازہ کھولتا کمرے میں داخل ہوا، اسے بیڈ پر لٹاتا گھورنے لگا۔ ایسی بھی کیا نازکی؟ اس نے پانی کا گلاس بھرا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دل تو کیا سارا پانی اس کے اوپر اڈیل دے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پایا۔ نکاح سودے بازی کا تھا، لیکن وہ رشتہ اصل بنانا چاہتا تھا، خالص۔ اس نے پانی کے چند قطرے اس کے چہرے پر مارے۔ وہ قسماتی آنکھیں کھول گئی۔ ٹھیک ہو؟ اپنے سامنے شیفان خان کو دیکھتی وہ گھبراتی دوسری سائڈ بھاگ۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ناخن چباتی رہی۔ سنتی کم ہو کیا؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ سختی گھور سے اسے دیکھتا اس کے سامنے کھڑا ہوا، جو سر جھکائے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ جی۔ اس کے منہ سے بس یہی ادا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری، اسے لگا وہ گونگی ہے۔ اب سے تم اس کمرے میں رہو گی، جو میں کہوں گا صرف وہی کرو گی، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اس کی بات پر مرحا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ لیکن مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اٹک اٹک کر بولتی وہ شیفان خان کا غصہ بڑھا رہی تھی۔ کیوں نہیں رہنا؟ وجہ بتاؤ ذرا۔ اس کی کلائی کھینچ کر اپنی طرف کرتا سختی سے استفسار کرنے لگا۔ اس کے لمس پر مرحا کا دل زور سے دھڑکا تھا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، جبکہ گھبراہٹ کے مارے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکی تھیں۔ شیفان خان کے خود کے احساسات عجیب ہوئے تھے۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس گڑیا نما لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کی بڑی سی آنکھیں، گھنی پلکوں کے جھالر، پتلی سی نازک ناک، پیارے سے گلابی گال، چھوٹے سے مناسب ہونٹ، وہ شیفان خان کا سکون غرق کر گئی۔ وہ پہلو بدلتا اس کے گالوں پر جھکا اور نرمی سے لب رکھتے دور ہوا۔ مرحا کی آنکھیں اس کے لمس پر نم ہوئی تھیں، حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے سحر میں جکڑا نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ مرحا نے جواب نہ دیتے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا۔ رونا بند کرو، ایسا بھی کچھ نہیں ہو گیا جیسے تم رو رہی ہو۔ اس کے رونے سے شیفان خان کے گرد بندھا حصار ٹوٹ کر چکنا چور ہوا تھا، چہرے پر وہی سختی درائی تھی۔ بہتر ہے یہ رشتہ قبول کر لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، نہیں تو مسئلہ بھی تمہیں ہی ہوگا، سختی سے کہتا وہ اس کا بازو چھوڑتا کمرے سے نکل گیا۔ کہاں جا رہے ہو اب تم؟ اصغر خان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اب ہر وقت کی اپڈیٹ آپ کو دوں میں؟ چھوٹا بچہ نہیں ہوں، اب بڑا ہو گیا ہوں، اور خیر سے شادی شدہ بھی، طنزیہ کہتا مڑے بنا وہ باہر نکل گیا۔ دیکھ رہی ہو اپنے بیٹے کے کام، خود تو باہر چلا گیا لیکن اس بچی کو کمرے میں بند کر دیا۔ اپنی بیوی کو دیکھتے وہ غصے سے جھنجھلائے تھے۔ انہیں لگا تھا شادی کے بعد وہ اپنے بیٹے پر قابو پا لیں گے، لیکن ایسا وہ کر نہیں پائے تھے۔ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہیں تسلی دیتی وہ کچن میں چلی آئیں۔ مرحا کب سے بیٹھی رو رہی تھی، نہ وہ اس شادی سے خوش تھی نہ ہی شیفان خان سے کے ساتھ ہوئی رخصتی پر۔ دل بہت گھبرایا ہوا تھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ لب دانتوں تلے دباتی وہ ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ میں کیسے اللہ میاں ان کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اتنی اچانک نکاح، پھر رخصتی، اسے کسی نے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اسے کچھ وقت چاہیے تھا یہ رشتہ سمجھنے کے لیے۔ کیا کروں؟ اگر ان کے ساتھ رہوں گی تو میرا سانس ہی رک جائے گا۔ وہ روتے ہوئے وہیں بیڈ پر لیٹ گئی۔ دل کیا چیخے، لیکن بن باپ کی بچی تھی، اگر کچھ بھی غلط کرتی تو اس کی ماں مصیبت میں آ جاتی۔ اب میں رمیز کو کیسے بتاؤں؟ نکاح چھپایا تھا اس امید پر شاید ٹوٹ جائے۔ اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ بے چین سی ادھر ادھر ٹہلتی وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ رمیز نامی شخص سے بے حد محبت کرتی تھی، اس سے شادی کی خواہش مند تھی، لیکن اس کی ماں نے خاموش کروا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی بہت معصوم ہے۔ اسے بیوقوف بنانا آسان تھا، ذرا سے نرم لہجے پر پگھل جایا کرتی تھی۔ فون کرتی ہوں۔ لب کو چلتی وہ فون کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی، لیکن فون تو یہاں تھا ہی نہیں۔ ڈرتے ڈرتے وہ کمرے سے باہر نکلتی سیڑھیوں سے جھانک کر دیکھا، پورا لاؤنج خالی تھا۔ لب کاٹتی وہ دھیمے قدموں کے ساتھ نیچے اتری اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ فون سامنے سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ وہیں بیٹھتی، لیکن شفان خان کا خیال آتے واپس اوپر بھاگی۔ دروازہ بند کرتے اس نے کال رمیز کو ملائی۔ ہیلو رمیز۔ اس کے فون اٹھاتے ہی وہ سسک پڑی۔ اس شخص نے کوف سے فون کو دیکھا۔ کیا ہوا میری جان کے ٹکڑے کو کیوں اتنا رونا آ رہا ہے؟ لہجے کو شہد کی طرح میٹھا بناتے اس نے بے حد نرمی سے پوچھا۔ رمیز، پہلے آپ قسم کھائیں میری مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ لڑکھڑاتی نہیں تھی۔ اس کا دیا جھوٹا اعتماد جو وہ اس طرح بنا اٹکے بول رہی تھی۔ ارے جان، تم سے ناراض ہو کر مرنا ہے کیا؟ بتاؤ بھی اب۔ مجھے پتہ ہے تم کہو گے رشتہ لے آؤ، کل ہی آتا ہوں۔ تمہیں اتنے دن سے دیکھا نہیں، دل الگ بے چین ہے۔ اس کے اس قدر میٹھے لہجے پر وہ شدت سے رو دی۔ میرا نکاح کروا دیے گھر والوں نے، آج رخصتی بھی ہو گئی، لیکن قسم کھاتی ہوں میں تم سے پیار کرتی ہوں، تمہیں چھوڑ نہیں سکتی، میں کیا کروں؟ مرحا کی بات کسی دھماکے کی طرح اس کے سر پر گری تھی۔ وہ سرخ ہوتا اپنے غصے کو بمشکل ضبط کر رہا تھا۔ اسے اپنے پیسے ڈوبتے ہوئے نظر آئے تھے۔ واٹ؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ غصے سے چیخا تھا۔ پلیز آپ چیخ کیوں رہے ہیں؟ میری غلطی نہیں ہے، کسی نے میری نہیں سنی، میں کیا کروں؟ بھیگی آنکھیں لیے وہ شدت سے رو دی تھی۔ اچھا بس رونا بند کرو اور ایک بات بتاؤ، اگر میں کہوں میرے ساتھ چلو تو چلو گی؟ مقابل شخص کی بات پر مرحا گھبرائی تھی۔ وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی تھی، لیکن محبت کی اندھی پٹی جو آنکھوں پر بندھی تھی تو کیا کرتی؟ جی میں۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتی وہ آہستہ سے منمنائی۔ مرحا، ہاں یا نہ سوچ لو، پھر مجھے جواب دینا۔ میں کچھ دن تمہارا انتظار کروں گا، پھر میں یہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس کے سخت الفاظ مرحا کے معصوم دل پر تیر کی طرح چبھے تھے۔ سر، سب آ گئے ہیں، میٹنگ شروع کریں؟ اندھیرے کمرے میں بیٹھے 5 نفوس اس وقت کسی اہم میٹنگ کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ شروع کرو۔ ہیڈ کرسی پر بیٹھے شخص نے سنجیدگی سے کہا۔ رمیز میر اس گروپ کا ماسٹر مائنڈ ہے، جو ان بچوں کے آرگنز کو بیچنے کا اللیگل کام کر رہا ہے، اور سر بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اصلی نام بھی نہیں ہے، اس کا اصل نام تو کچھ اور ہے، مظہر میر نام ہے اس شخص کا۔ ایجنٹ بول کر چپ ہوا تو اس نے مٹھیاں بھینجیں۔ سر، ایک اور شوق ہے اس کا، یہ لڑکیوں کو پہلے اپنے جال میں پھنساتا ہے، پھر ان کو دبئی کے شیخ کو بیچ دیتا ہے۔ ساحر کو یہ بولتے ہوئے شرم محسوس ہوئی تھی، ساتھ چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں ساحر نے کافی کچھ باور کروا دیا تھا۔ اب مقابل پر ایک وحشت طاری ہوئی تھی، آنکھوں میں موجود سرخی اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی۔ مجھے اس کی ساری ڈیٹیل چاہیے ساحر، اور مشن کو مکمل کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سر، بس کچھ دن۔ ساحر، عمر، روحان اور علی چاروں نے یک زبان کہا۔ پھر بھی؟ اس نے آئیبرو اچکاتے پوچھا۔ 1 مہینہ؟ اس بار عمر نے منمناتے کہا۔ مطلب 1 مہینہ اور اس شخص کو برداشت کرنا ہے؟ دانت پیستا وہ کرسی سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہ وہاں سے اندھیرے میں غائب ہوا تھا، جبکہ وہاں موجود وہ چاروں گہری سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ اس کی موجودگی میں سانس بھی لینا مشکل تھا، اتنا روب تھا اس شخص کا۔ شفان خان اپنی پیشانی مسلتا حویلی میں داخل ہوا۔ لاؤنج سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے اس نے ایک ترچھی نظر مرحا کے کمرے میں ڈالی۔ لائٹس آف تھے، مطلب وہ اوپر ہی تھی۔ وہ مضبوط قدم لیتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے کوئی محبت نہیں تھی مرحا سے، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ اپنی چیزوں سے دستبردار نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی رشتوں میں سودا کرتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو مرحا کو فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور شاید رو بھی رہی تھی۔ اس کے سینے میں آگ جلنے لگی۔ مرحا، کیا کر رہی ہو؟ کس سے بات کرتے کرتے ماتم منایا جا رہا ہے؟
شفان خان مرہا کو دیکھتے دھاڑا تھا۔ مرہا کے ہاتھ سے ایک دم موبائل چھوٹ کر فرش پر گرا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے شفان خان کی آواز پر پلٹی تھی۔ فقط چہرے کے ساتھ وہ بمشکل ہی سانس لی پائی تھی، جبکہ شفان لال آنکھیں لیے اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ میں اپنی دوست صوفیہ کو کال کر رہی تھی، لیکن وہ اٹھا نہیں رہی، مرہا نے ہچکیاں بھرتے بولی۔ تو شفان خان نے اسے ایک دم خود کے قریب کھینچا۔ وہ اپنا نازک ہاتھ اس کی گرفت میں دیکھ گھبرائی تھی۔ پکی بات ہے؟ اس کا فون اٹھا کر دیکھنے لگا۔ جی میرا ہاتھ چھوڑیں، اس کے لمس سے سہمتی نم لہجے میں بولی۔ اسے ڈر تھا کہیں شفان خان فون نہ چیک کرے اس کا۔ تم تو میرے اچانک سے پکارنے پر ڈر کیوں گئی تھی؟ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے سختی سے استفسار کیا۔ میں رشتوں میں جھوٹ برداشت نہیں کرتا، بہتر ہے مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ وہ اب اس کی بیوی تھی اور وہ کوئی غلط قدم اٹھائے اسے منظور نہیں تھا۔ اتنا نہیں ڈرا کرو، ورنہ مستقبل میں گزارا کیسے ہوگا؟ اس کی ذو معنی بات پر مرہا کا سانس خشک ہوا تھا۔ وہ دور ہونے لگی، لیکن اس نے ہونے نہیں دیا، بلکہ سخت نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ مرہا کے سوال پر وہ مسکرایا اور اس کے ہاتھ چھوڑ کر موبائل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جاؤ کھانا لے کر آؤ میرے لیے، اور ایک اچھی سی چائے بھی لانا، سنجیدگی سے کہتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کا فون دیکھنے لگا۔ مرہا لرزتی کمرے سے نکلی۔ کھانا اور چائے کا کپ لیے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھیں۔ ادھر رکھو، بیٹھو، گھمبیر لہجے میں کہتا وہ اسے اپنے پاس بٹھا گیا۔ بہتر ہوگا تم بھی بہت جلد یہ رشتہ قبول کر لو، کیونکہ میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات پر پیلی پڑتی مرہا کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اتنا برا ہوں میں جو تم روئے جا رہی ہو؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بار تم شفان خان کی زندگی میں آ گئی تو پھر کبھی نہیں نکل پاؤ گی، یاد رکھنا سویٹ ہارٹ۔ چائے کا سپ لیتے وہ سختی سے گویا ہوا۔ اس کا دل کیا رو دے، لیکن کتنا روتی۔ پلیز۔ شفان نے اس کی کلائی پکڑ کر اٹھایا تو مرہا بے ساختہ بول اٹھی۔ کیا پلیز؟ بیوی ہو تم میری، میرے نکاح میں ہو۔ میں دوسروں کی طرح رشتوں کو مذاق نہیں سمجھتا۔ اس کے بے حد قریب کھڑا ہوتا شفان مخمول لہجے میں بولا۔ اس کی خوشبو سے اس کے احساسات بدل رہے تھے۔ مجھے وقت دے، میں وہ گہری سانسیں لیتی بمشکل بولی۔ اس کا پرتپش حصار اس کی جان لینے پر تلا تھا، اور اچانک یہ سب وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے سویٹ ہارٹ، جس دن تم مجھ سے محبت کا اعتراف کرو گی اس دن ہمارا رشتہ پورا ہوگا۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو کہ تمہیں کھلی چھوٹ ملے گی۔ رہو تم، پر وقت میرے ہی حصار میں ہے۔ وہ جانے کیوں یہ سب کہہ رہا تھا، چند ہی پل میں اس کے احساسات بدل گئے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ اتنی پیاری تھی کہ کوئی بھی ایک نظر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا، اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑے دیکھتا رہا۔ نظریں ملی تھیں، دو پل کا کھیل تھا۔ شفان خان کا دل دھڑکا تھا۔ مرہا کی آنکھوں میں کھویا شفان خان اس کے ماتھے پر جھکا اور اس پاک رشتے کی دوسری مہر ثبت کرتا بیڈ کی طرف چلا گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہی، ہاتھ لرز رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا لمس مرہا کے ماتھے پر ٹھہر سا گیا ہے۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، دل کر رہا تھا سامنے والے کا سر پھاڑ دے۔ اسے شفان خان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ واپس آؤ مرہا، میں کوئی انڈین ڈراموں کا ہیرو نہیں ہوں جو تمہیں صوفے پر سونے دوں یا خود صوفے پر سو جاؤں، سرد مہری سے کہتا وہ اسے سرخ نگاہوں سے گھورنے لگا۔ وہ سٹپٹاتی جلدی سے بیڈ پر بیٹھی۔ اب سو جاؤ، یہ تم میرے اٹھنے کا انتظار کر رہی ہو، اگر میں اٹھا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دانت پر دانت جماتا وہ دبا دبا غرایا تو مرہا گڑبڑاتی کمبل میں منہ چھپا گئی۔ ایک تیز نظر اس نے مرہا کی پشت پر ڈالی اور مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، ناشتہ کرو۔ شفان خان ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تو اس کی چچی نے نرمی سے پوچھا، مرہا کہاں ہے؟ اس کی ماں نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ آپ لوگوں سے ناراض ہے وہ۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اسے گھورا۔ ہم سے یا تم سے؟ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ برخوردار، اپنی بات کرو۔ اصغر صاحب نے اسے گھورا تو وہ شریر سا مسکراتا انہیں دیکھنے لگا۔ چلے یہی سمجھ لیں، لاپرواہی سے کہتا وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری بیوی ہے، تمہیں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اصغر صاحب کا دل کیا لگا دے اسے، لیکن ضبط کر گئے۔ رکھتا تو ہوں خیال، تبھی تو اسے نہیں اٹھایا میں نے۔ بنا انہیں دیکھے وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ لیکن تم نے تو ابھی کہا وہ ناراض ہے، نیچے نہیں آنا چاہتی، اور ابھی کہہ رہے ہو کہ وہ سو رہی ہے۔ تم یہ کر کیا رہے ہو؟ کچھ بتاؤ گی بھی؟ اصغر صاحب چیختے ہوئے غصے سے بولے۔ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھ کر کیا تھا کیا؟ ہاتھ پر جماتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم نے جو کیا سب کی اسی میں بھلائی ہے۔ اپنے باپ کے مضبوط لہجے پر وہ ہلکا سا ہنسا۔ تو اب مجھے میرے حصے کا بھلا کرنے دیں، اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ اٹھ کر چلا گیا۔
کمرے میں آتے ہی وہ مرحا کے سر پر کھڑا ہوا جو سکون سے سو رہی تھی۔ اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، سب تمہیں ناشتے پر بلا رہے ہیں۔ اس نے مرحا کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو ٹھک کر اسے دیکھنے لگا۔ بے حد معصومیت لیے وہ نیم واہ لبوں کے ساتھ خواب کی دنیا میں گم تھی۔ لمبی مڑی ہوئی پلکیں سرخ رخساروں پر جھکی ہوئی تھیں۔ آہ کتنی معصوم ہو تم، اور تھوڑی تھوڑی بے وقوف بھی، تمہیں تو کوئی پل میں پاگل بنا دے۔ اپنے گندمی ہاتھ کا لمس اس کے چہرے پر چھوڑتے وہ سرگوشی نما آواز میں گویا ہوا۔ وہ پھر بھی نہیں اٹھی۔ کیا کھا کر سوئی ہے لڑکی؟ اس کا سفید چہرہ چمک رہا تھا جیسے چاند دن میں نکل آیا ہو۔ کب اٹھو گی تم؟ تب جب میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں گا۔ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے دلکش لہجے میں بولا۔ وہ کسما کر اس کا ہاتھ جھٹکتی منہ بسور گئی۔ شیفان کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اٹھو بھی اب۔ جھنجھلاتا اب کی بار وہ خود پر ضبط کرتا دانت پیس کر بولا۔ اس کے سرد لہجے پر مرحا ہڑبڑاتی اٹھنے لگی تو اس کی پیشانی شیفان کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ وہ سر پکڑتی واپس لیٹ گئی۔ آپ کا سینہ ہے کہ پتھر؟ میرا سر درد کر رہا ہے۔ روحاں سی ہوتی وہ اپنا سر دباتی تیزی سے منمنائی۔ شیفان خان نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ پتھر ہے، تم اسے موم کر دو۔ اس کے پاس ہی لیٹتا وہ گھمبیر لہجے میں بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مرحا سرخ ہوئی تھی۔ اس کے لیٹتے ہی وہ گھبرائی بیڈ سے اٹھی۔ کدھر؟ شیفان خان اس کے اٹھنے سے بد مزہ ہوتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نیچے۔ وہ پلکیں جھکاتی ابھی تک ایک ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھی۔ نیچے کہاں؟ بظاہر تو سنجیدہ تھا لیکن اندر ہی اندر اس کی حالت سے مزہ لے رہا تھا۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے معصوم صورت بنائے دیکھنے لگی۔ شیفان خان نے اسے تنگ کرنا ترک کیا اور سختی سے بولا۔ اب سوچ کیا رہی ہو؟ جلدی کرو، مجھے اور بھی کام ہے۔ اس کے لہجے کی سختی محسوس کرتے وہ جلدی سے واش روم میں بھاگی اور جلدی جلدی منہ دھوتی نکلی اور بال سیٹ کرنے لگی۔ رخصتی ہوئی ہے کل ہماری، اور تم کوئی اچھا لباس پہننے کے بجائے یہ پھیکا سا لباس پہن کر نیچے چلو گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ شیفان خان اپنی بیوی کے معاملے میں کنجوسی کرتا ہے۔ اسے رات والے کپڑوں میں باہر جاتے دیکھ وہ بھڑکا تھا۔ وہ میرے کمرے میں پڑے ہیں۔ تھوک نگلتی وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ بے فکر رہو سویٹ ہارٹ، میں ساری تیاری کے ساتھ رخصتی لی ہے۔ الماری کھولو اور سرخ جوڑا نکالو۔ مرحا کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ اسے رونا آیا تھا۔ وہ کیوں اس شخص کے نخرے اٹھا رہی تھی جبکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ مرے مرے قدموں سے چلتی وہ الماری کے سامنے رکی۔ سرخ جوڑا دیکھا تو رونا آیا۔ وہ بہت بھاری جوڑا تھا۔ میں اتنے بھاری کپڑے نہیں پہنتی۔ سسکتے ہوئے وہ بیچارگی سے رو دی۔ شیفان خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بیوی پہنو گی تو تم یہی چاہے خوشی خوشی پہنو یا روتے ہوئے۔ اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے پوچھتے وہ سرد مہری سے بولا۔ وہ کپڑے لیتی واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو شیفان خان کا دل زور سے دھڑکا گئی۔ لال رنگ کے لانگ فراک جس پر بہت ہی نفیس کا کام ہوا ہوا تھا۔ آہاں کہاں؟ میرے ساتھ چلتی ہوئی تم اچھی لگو گی کیونکہ اب تم میرڈ ہو۔ اس نے باور کروایا اور مرحا کا ہاتھ پکڑتا اپنے ساتھ نیچے لے گیا جبکہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ قید دیکھ کر عجیب گھبراہٹ ہوئی تھی۔ ہاتھ پورا ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ لے آیا آپ کی بہو کو، اب اسے اچھا سا ناشتہ کروائیں، میں جا رہا ہوں۔ اسے کرسی پر بٹھاتا اچانک ہی اس کے بالوں پر نرمی سے رکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا جبکہ اس کی حرکت پر مرحا سانس روک گئی تھی۔ سب کے سامنے اسے بہت شرمندگی محسوس ہوئی تھی اور اپنا آپ مجرم الگ لگا تھا کیونکہ اس کی نظر میں وہ مجرم تھی، رمیز کی۔ دل کیا شیفان خان کا سر پھاڑ دے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ شیفان دن بدن مرحا کو مزید تنگ کرنے لگا تھا۔ یہ مرحا کی سوچ تھی کہ شیفان خان اسے تنگ کرتا ہے لیکن وہ تو اسے بچا رہا تھا اس مصیبت سے جو اس نے اپنے لیے خود خریدی تھی۔ دیکھیں میں آپ سے نہیں مل سکتی آج کیونکہ میرے شیفان مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ہر وقت ان کی مجھ پر نظر رہتی ہے، میں کیسے رہوں؟ کچن کے ساتھ منسلک اسٹور میں گھسی وہ دھیمی آواز میں موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کر رہی تھی کیونکہ اسے شک تھا کمرے میں کہیں کوئی کیمرہ تو نہیں۔ جب وہ رمیز سے بات کرتی ہے شیفان آ جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کچھ بھی، مجھے تم سے ملنا ہے۔ کیا وہ شخص اب تمہیں مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا ہے؟ تمہارا سو کالڈ شوہر جس سے شادی تم سے پوچھ کر نہیں ہوئی، نہ ہی تم اسے پسند کرتی ہو، پھر کیوں جھجک رہی ہو؟ اگر تم ابھی مجھ سے ملنے صوفیہ کے گھر نہ آئی تو میں جان دے دوں گا اپنی۔ مقابل کی آواز سن کر اس کا دل کانپا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ دل پر رکھ گئی تھی۔ کوئی بیچ میں نہیں آیا رمیز، وہ بہت اچھے ہیں، اگر میں ان سے بات کروں گی تو وہ ضرور مان جائیں گے۔ اور رمیز خبردار، جو آپ نے خود کو کوئی نقصان پہنچایا میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ معصومیت بھرا غصہ، نم لہجہ چہرے پر ڈل لیے وہ اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔
اس نے سچ میں رمیز سے سچی محبت کی تھی، جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ تو پھر طلاق کب لے رہی ہو؟ اس کی بات پر مرحا کا دل سست روی سے دھڑکا تھا۔ آج بات کروں گی، لیکن پھر آپ رشتہ لائیں گے؟ وہ لب کاٹتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور پلیز میری جان آ جاؤ نا ملنے، پچھلے 2 ماہ سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ مقابل کے التجائی لہجے پر وہ نچلی لب کو بے دردی سے کاٹ کر رہ گئی تھی۔ وعدہ کریں پہلے آپ، خود کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے رمیز، اور میں کل آؤں گی ملنے۔ اس کی بات پر دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا، جس سے اس کے چہرے پر سرخی تیزی سے چھائی تھی، لیکن اس کے ضمیر نے اسے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ وہ یہ کیا کر رہی تھی؟ وہ اب شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر سے دھوکہ کر رہی تھی، جس نے اسے دل سے قبول کیا تھا۔ زبردستی کے رشتے میں کچھ پل وہ ساکت رہی اور پھر آہستہ سے بولی، میں آؤں گی، آپ میرا انتظار کرنا۔ مقابل شخص کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ فتحانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ اوکے میری جان، میں تمہارا انتظار کروں گا، پیار بھرے لہجے میں کہتے اس نے فون رکھا۔ سر، رمیز کا نمبر مسلسل کسی کے ساتھ کال پر ہوتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے جب آپ یہاں ہوتے ہیں تو یہ کام شروع ہوتا ہے، جیسے ہی آپ گھر پہنچتے ہیں کال بند ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی کال چل رہی ہے؟ شفان خان کی آنکھیں شدید سرخ ہوئی تھیں۔ شفان خان ہی تھا، سگریٹ ایجنٹ آفیسر اور ان چاروں کا لیڈر۔ انہیں یہ مشن دیا گیا تھا۔ پہلے وہ اس بات سے انجان تھا کہ رمیز میر مرحا کو پھنسا چکا ہے اور وہ پاگل لڑکی پھنس بھی چکی ہے۔ تبھی اس نے طے کیا کہ وہ رخصتی کا گھر والوں کو کہے گا اور مرحا کو اپنی نظروں کے سامنے رکھے گا، تاکہ اس کی ایک سیکنڈ حرکت نوٹ کر سکے۔ لیکن اس کے چلتے 1 مہینے میں وہ اس سے محبت کرنے لگا، پیار کا پھول دل میں کھلنے لگا تھا۔ سناؤ مجھے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں غصے کے مارے لال ہو گئی تھیں۔ بند کرو اسے، وہ غرایا تھا۔ لیکن سر، ایسے ہمیں رمیز کی چال کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ڈرتے ہوئے منمنایا۔ جب کہہ رہا ہوں بند کرو تو کرو، باقی کام کل جاؤ ابھی۔ دھاڑتا وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچا اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو مرحا بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اچانک آنے پر ڈرتی پیچھے ہوئی۔ آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ وہ خوف کے مارے سفید پڑتی انگلیاں مروڑنے لگی۔ نہیں کچھ نہیں، جاؤ میرے لیے چائے لے کر آؤ۔ اس کی سرد آواز پر وہ جلدی سے باہر نکلی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت شرمندہ تھی۔ اپنے خیالوں میں چلتے وہ کچن میں پہنچی اور چائے بنانے لگی۔ اس کا دھیان رمیز کی باتوں میں الجھا ہوا تھا، جبکہ دل یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں کے جال میں الجھے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن شفان خان تک پہنچنے سے پہلے ہی چائے اس کے ہاتھ پر الٹ گئی۔ یہ دیکھ کر شفان خان پریشان ہوتا اس کی طرف بڑھا۔ غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ کیا کرتی رہتی ہو تم؟ دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا؟ پورا ہاتھ جلا دیا۔ اس کے شدت سے رونے پر شفان خان گڑبڑاتا ہوا اس کے ہاتھوں پر نرمی سے چھوتا کریم لے آیا اور اس کے ہاتھ پر لگا دی۔ اس کی اتنی محبت پر مرحا مزید شرمندہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شفان خان کو لگا وہ درد کی وجہ سے رو رہی ہے، لیکن یہ درد دل کا تھا۔ ایک طرف بچپنے میں کی غلطی اور دوسرا گھر والوں کا سوچا سمجھا رشتہ۔ وہ رمیز کو شفان خان سے کمپیئر کر رہی تھی اور پھر دل سے پوچھا، کیا سچ میں اسے رمیز سے محبت تھی یا اس کے دکھ میں دی ہمدردی کو دل سے لگا بیٹھی تھی؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انگلیاں مروڑتی وہ نم لہجے میں گویا ہوئی۔ میں سن رہا ہوں، بتاؤ۔ پھر وہ شفان خان کو شروع سے سب بتانے لگی۔ وہ جب اسکول میں پڑھتی تھی تب اس کا باپ کا بہت برا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ بہت اداس رہنے لگی۔ ایک دن رمیز نامی شخص نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو پیار سے اسے سمجھایا اور وہ چپ بھی ہو گئی۔ اس کا نرم لہجہ مرحا کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ وہ روز اس کا انتظار کرتی اور اس کے آنے پر اس سے باتیں کرتی۔ دھیرے دھیرے اسے رمیز سے محبت ہو گئی۔ 15 سال کی تھی وہ۔ اس عمر میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں، مرحا سے بھی ہوئی۔ اور وہ شخص اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ تو ایسی لڑکیاں پھنساتا تھا۔ لیکن شفان خان مرحا کی بات سن کر حیران تھا۔ اتنا عرصہ وہ کیسے چپ رہا؟ یقیناً مرحا نے کوئی موقع نہیں دیا ہوگا اور اسی وجہ سے رمیز اس کے پیچھے پڑا ہوگا۔ مرحا خاموش ہوئی تو شفان خان نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر جمائی اور گھور کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں یقین ہے تم اس سے محبت کرتی ہو؟ وہ کمال ضبط سے پوچھ رہا تھا۔ آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں۔ بولو۔ وہ کانپتی ہوئی سر جھکا گئی۔ جی، مجھے رمیز سے بات کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ بہت نرمی سے بات کرتے ہیں۔ آنکھیں سختی سے میچے وہ بولی تو شفان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ انگلیوں کی لڑکھڑاہٹ اسے صاف سنائی دی تھی۔ تو تم اس کے پاس جانا چاہو گی؟
جب سے اسے دیکھتا وہ مسلسل ٹانگ ہلا رہا تھا، لیکن اس کا دل یہ کیسی کشمکش میں مبتلا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ وہ بے وفا نہیں کہلانا چاہتی تھی، نہ ہی اس رشتے کا مذاق بنانا چاہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ بے اختیار وہ شفان خان کے سینے سے لگی رو دی۔ شاید اس کا دل بھی اس جھوٹے انسان کو پہچان گیا تھا۔ تو پھر جیسے میں تمہیں یہاں لایا تھا اس دن کیوں اس کے ساتھ فون پر رو رہی تھی؟ شفان خان سے رہا نہیں گیا اور وہ پوچھ بیٹھا، جانے وہ کیا سننا چاہتا تھا۔ مجھے بے چینی ہو رہی تھی، سانس نہیں آ رہی تھی، لگا تھا کہ اس وجہ سے ہے۔ اچانک اس سے دور ہوتی وہ سرخ ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں کام سے جا رہا ہوں۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ شفان خان کی رگوں میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ مسرور سا ہوتا باہر چلا گیا۔ سر، ساری انفارمیشن پوری ہے، آج اس شخص کا آخری دن ہوگا، چاروں پرجوش آواز میں بولے تو شفان خان مسکرایا۔ اتنے دنوں میں وہ چاروں اسے آج پہلی بار مسکراتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ سر کیا بات ہے؟ لگتا ہے بھابھی نے آج لفٹ کروا دی شاید۔ ان کے شریر لہجے پر وہ کھل کے مسکرایا۔ ایسا ہی سمجھ لو، چلو تیاری کرو، اسے اپنی اصلی جگہ پہنچاتے ہیں، پراسرار لہجے میں کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ پانچوں اس جگہ پر پہنچے جہاں رمیز اپنے بندوں کے ساتھ چیختے ہوئے بچوں کو ٹرک میں بھر رہا تھا۔ انہیں گولیوں کی بوچھاڑ کر دی تو اس کے آدمی بوکھلاتے بچوں کو وہیں چھوڑ کر ان سے مقابلہ کرنے لگے، جبکہ شفان خان رمیز میر کے پیچھے بھاگا تھا۔ مرحا جائے نماز پر بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ رو کر دل ہلکا کرنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھی، جبھی اس کا فون بجا۔ رمیز کا نام اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور سم کارڈ نکال کر پھینک دیا اور پرسکون ہوتی لیٹ گئی۔ اتنی سکون کی نیند آئی تھی وہ جلدی نیند کی وادی میں کھو گئی۔ رات گئے مرحا کی آنکھ کھلی تو شفان خان کو بستر پر نہ پایا۔ اس کے چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات ابھرے۔ اس نے خالی بستر پہ ہاتھ پھیرا۔ رات کے اس وقت تک کہاں رہ گئے؟ اٹھ کر بیٹھتی وہ فکر مند اور تشویش بھرے انداز میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ کہیں اس کی کہی باتوں کا تو برا نہیں لگا نا؟ جیسے ہی شفان خان نے کمرے میں قدم رکھا، کمرہ یک دم روشنی سے نہا گیا۔ تیز بلب کی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے روشنی سے بچنے کے لیے آنکھوں کے آگے بازو رکھ دیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ سوئی ہوگی، مگر مرحا کو اپنے مقابل کھڑے دیکھ کر وہ چونک گیا، جبکہ مرحا اس کے ہاتھوں اور چہرے پر لگے خون کے چھینٹے دیکھ کر حواس باختہ ہوئی تھی۔ شفان آپ ٹوٹے ہوئے الفاظ اس کے لبوں سے برآمد ہوئے تھے۔ یہ خون آپ کے ہاتھوں اور چہرے پر۔ اس نے شفان کو چھونا چاہا۔ مرحا جا کر لیٹ جاؤ، وہ اسپاٹ انداز میں بولا اور واش روم میں چلا گیا۔ مرحا بت بنی وہیں کھڑی رہی جب تک وہ فریش ہو کر واپس نہیں آیا۔ وہ بعد گاؤن پہنے باہر آیا اور ٹاول سے بال رگڑتے ہوئے ٹاول ڈریسر پر اچھال دیا۔ ہیئر برش اٹھا کر بالوں میں پھیرا، پھر اسے بھی اچھالتے ہوئے مرحا کا ہاتھ پکڑ کر اسے آرام سے بستر پر لایا۔ مرحا نے اس کا ہاتھ نخود سے جھٹک دیا۔ شفان خان نے اس کے بدلتے ہوئے تاثرات کو بخوبی محسوس کیا۔ مرحا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لمحے کیسے ریئیکٹ کرے، کیونکہ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی غلط کام کر کے آیا ہے۔ آپ کی وجہ سے میں نے رمیز کو چھوڑا، مجھے لگا آپ اچھے ہیں، سچے ہیں، لیکن وہ نم لہجے میں بولتی اسے دیکھنے لگی۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ کیا اس شخص کے دو روپ تھے جس سے وہ واقف تھی؟ وہ بے شک تھوڑا غصے کا تیز تھا، لیکن تھا بہت اچھا۔ کبھی کبھی اس سے دھیمے مزاج اور پیار سے پیش آنے والا رحم دل شخص تھا۔ تو پھر یہ اس کے شوہر کا کون سا پہلو تھا جس سے وہ واقف نہیں تھی؟ اور آج وہ کس کی جان لے کر آیا تھا؟ ایک قاتل سے کم از کم وہ کوئی بھی ہمدردی نہیں رکھتی تھی۔ ادھر میری طرف دیکھو سویٹ ہارٹ، نرم لہجے میں کہا گیا تھا، مگر مرحا کی حالت تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا شوہر کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ تم نے میری وجہ سے اتنی بڑی قربانی دی اور میں کوئی غلط کام کروں گا؟ جو کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اسے مرحا کی آنکھوں میں نظر آتی بے اعتباری نے بری طرح توڑ دیا تھا۔ مجھے سچ سچ بتائیں، کیا تھا وہ سب جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ وہ سب واقعی سچ تھا؟ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس سے فاصلے پر بیٹھتے مرحا نے بھیگے لہجے میں کہا، جسے چھوڑنے پر پچھتا رہی ہے وہ تمہارے باپ کا گنہگار ہے۔ سرخ آنکھیں اس کی نم آنکھوں میں گاڑے وہ گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ مرحا سانس نہیں لے پائی۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایسا جھوٹ کون بولتا ہے؟
وہ مرحا کا ہاتھ پکڑتا کچھ کہنے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، مگر جیسی نظر اس کی زخمی انگلی پہ پڑی، اس نے سہمتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ کسی تیز ترین آلے سے لگا گہرا کٹ تھا، جس میں سے خون بہنا ایک بار پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ شفان خان کی انگلی سے رستا ہوا خون دیکھ کر مرحا نے جھرجھری سی لی۔ وہ خاموش بیٹھا مرحا کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ مرحا اٹھی اور میڈیکل باکس الماری میں سے نکال کر لائی۔ ساتھ ساتھ وہ روئی چلی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ پائیوڈین لگا رہی تھی۔ شفان خان اس کے نازک سے ہاتھوں کی لرزش کو انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ جب سے تم مجھے ملی ہو سویٹ ہارٹ، میرے دل کو کسی کی خواہش ہی نہیں رہی۔ تم نے مجھ سے میرا دل چرا لیا، وہ شدت بھرے لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ مرحا ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا پیار ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ کب اس تھوڑے سے پیار نے مجھ پہ ایسا قبضہ کیا کہ میرا پیار جنون کی حدوں کو چھونے لگا۔ تم میری وفاؤں کا عروج ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہوں گا، رشتوں میں سودے بازی میں نہیں کرتا۔ جب تمہیں اپنایا، دل سے اپنایا۔ محبت سے کہتا وہ خاموش ہوا اور پھر کچھ دیر بعد بولا، ہاں میں نے مارا ہے رمیز میر عرف مظہر میر کو۔ اس کا تو نام بھی اس کی طرح جھوٹا تھا۔ وہ کھمبیر آواز میں اسپاٹ انداز میں بولا۔ اس کے تنے نکوش کو دیکھ کر مرحا کا چڑیا جیسا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ اس کے دلدوز انکشاف پہ فقط نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ساری بات مرحا کو بتا دی، جس پر وہ ساکت ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ پھر سے اس کے دماغ میں ان گنت سوال کی بوچھاڑ ہوتی، وہ بول اٹھا، وہ تمہارا مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث تھا۔ میں کافی دیر سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسی مشن کے سلسلے میں ہی میں یہاں آیا تھا۔ پھر آتی تم سے نکاح، پھر رخصتی۔ مرحا نے لفظ مشن پر چونک کر اسے دیکھا۔ میں کیپٹن شفان خان ہوں، سیکرٹ فورسز ISI میں کام کرتا ہوں، اور جو میری جاب ہے اس کے بارے میں ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی بتانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ میں اور میرے ساتھ میں 4 ساتھی ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایک دن جو فائل میں گھر سے لینے آیا تھا، اس فائلز میں انہی ملکی ناسوروں کی ڈیٹیل تھی جنہیں ہمیں چن چن کر ختم کرنا تھا۔ میں اپنے ملک سے برائی کو ختم کرتا ہوں اور ملکی غداروں کو ایسے ہی ختم کرتا رہوں گا جب تک اس جسم میں جان ہے۔ وہ پرعزم اٹل انداز میں بولا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ان دشمنوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے یک دم برفیلے ہو چکے تھے۔ سوری، میں واقعی بہت بیوقوف ہوں۔ اس کے سینے سے لگی وہ ہچکیوں کے ساتھ رو دی۔ اپنی سویٹ ہارٹ سے ناراض ہو کر میں بھی کہاں سکون سے رہ پاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں سے پھسلتے ہوئے قیمتی موتیوں کو اپنی انگلیوں سے چنتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا۔ شفان خان نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پہ ڈالی، جو ڈھیلے ڈھالے نائٹ سوٹ میں دوپٹے سے لاپرواسی اس کے بے حد قریب بیٹھی اس کے لیے ایک امتحان ثابت ہو رہی تھی۔ بھول جاؤ سب، میں ایک نارمل زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ماتھے پر نرم لمس چھوڑتے پیار سے بولا۔ وہ اچانک سرخ پڑتی چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تو شفان خان کا کہکہا بے ساختہ تھا اور مرحا سٹپٹاتی چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ مرحا شفان خان کا ہاتھ پکڑے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سب نے ان کی طرف دیکھا۔ سب اب کافی حد تک دونوں کی طرف سے پرسکون تھے۔ جو ہوا دونوں کے بیچ تھا، انہوں نے کسی کو بتا کر پریشان نہیں کیا۔ السلام علیکم، سلام کرتا شفان خان مرحا کے گرد بازو باندھے سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مرحا نے سٹپٹا کر سب کی طرف دیکھا۔ سب انہیں دیکھ کر ہی مسکرا رہے تھے۔ وعلیکم السلام، جاؤ کہیں گھومنے پھرنے، اصغر صاحب نے نرمی سے کہا تو مرحا لب کاٹتے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اس کے ساتھ کہیں اکیلی کیسے چلی جاتی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کب اسے غصہ آتا۔ ضرور جائیں گے۔ کیوں مرحا، چلو گی نا؟ مجھے پتہ ہے تم چلو گی، ڈیڈ ہماری ٹکٹ فائنل کروا دیں۔ مرحا نے گھبرا کر اس کے حصار سے نکل کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی اور ان کی طبیعت پوچھنے لگی۔ شفان نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اسے مرحا کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ لب بھینچتا باہر چلا گیا۔ سب کو لگا وہ ایسے ہی باہر گیا ہے، لیکن یہ تو مرحا ہی جانتی تھی کہ وہ ناراض ہو کر گیا ہے۔ وہ لب کاٹتی کمرے میں چلی آئی اور شفان کو کال کرنے لگی۔ وہ کال اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ اب وہ پریشانی سے سوچنے لگی اسے کیسے منائے۔ اسے تو منانا بھی نہیں آتا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر کمرے سے نکلی۔ رات گئے شفان کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ جھنجھلایا۔ اسے دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اسے ایک پل بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ناراضگی کو سائڈ پر رکھ کر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے سے نکلا اور سیڑھیاں اتر کر اس کے پہلے والے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ لاک نہیں تھا، تبھی آسانی سے کھل گیا۔ کتنے سکون سے سو رہی ہے، میرا سکون برباد کر کے، اس کے سرہانے کھڑے ہوتے اسے گھوٹ کر بولا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا،
لیکن وہ اٹھی تک نہیں، وہ لب بھینج کر رہ گیا۔ پاگل لڑکی، آہستہ سے بڑبڑاتا ہوا وہ اسے بازو میں اٹھا گیا۔ میں پاگل نہیں ہوں۔ آنکھیں کھولتی وہ جلدی سے بولی تو شفان نے مسکراہٹ دبائی اور اس نے مصنوعی گھور سے گھورا۔ مطلب تم سونے کا ناٹک کر رہی تھی؟ مرحا نے دانتوں کی نمائش کی۔ ہاں، اور آپ سب جانتے بھی ہیں کہ میں سوئی نہیں، جاگ رہی تھی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ اس کی منمناہٹ پر شفان نے سر جھٹکا۔ سزا تو لازم ہے تاکہ تم کبھی ایسے میرے حصار سے نکل کر نہ بھاگو۔ سخت نظروں سے اسے دیکھتے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ میں بس ماما کا حال پوچھ رہی تھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا؟ وضاحت دیتی وہ سر جھکا گئی۔ تو تم مجھے کہہ بھی سکتی تھی۔ خفگی سے اسے بیڈ پر بٹھاتا خود اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور اس کی طرف پیٹ کر لی۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے منانا نہیں آتا۔ ہونٹ لٹکاتی وہ معصومیت سے بولی۔ شفان کی آنکھیں چمکیں۔ اس کی طرف کروٹ لے کر سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہوں۔ ادھر ادھر انگلی کے اشارے سے وہ اسے بتانے لگا۔ کرنا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہاں ایک پیار بھرا بوسہ اور ایک حگ۔ اس کی فرمائش پر مرحا گڑبڑاتی سرخ ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ یہ میں نہیں کر سکتی۔ انگلیاں مروڑتی وہ معصومیت سے بولی۔ تو پھر میری ناراضگی سمجھو۔ منہ بنا کر وہ کروٹ بدلنے لگا۔ پلیز نا، اس کا کندھا پکڑ کر اپنی طرف کرتی التجائی لہجے میں بولی۔ پہلے میری شرط کرو پوری، پھر وہ بھی اس کے ہی انداز میں بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن پہلے آنکھیں بند کریں۔ اس نے بھی شرط رکھی۔ لو، میں 10 تک گنوں گا۔ اس نے گنتی سٹارٹ کی، لیکن مرحا ابھی تک کش میں تھی کہ کیا کرے۔ ہمت جمع کرتی وہ اس کے گالوں پر نرمی سے جھکی۔ اس کا نازک نرم لمس اپنے گالوں پر محسوس کرتے آنکھیں سختی سے مون گیا۔ دل کے تار بری طرح چھڑے تھے۔ انگ انگ میں اس کا لمس سکون بن کر دوڑا تھا۔ پھر دھیرے سے اس کے سینے پر سر رکھتی ہاتھ اس کے گرد باندھ گئی۔ ہائے، یہ تمہاری معصوم ادائیں دل پر لگتی ہیں سویٹ ہارٹ۔ محبت سے بولتا وہ کھل کر مسکرایا۔ مرحا کیسی ہے اب؟ مرحا پریگننٹ تھی، اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ شفان خان نے اور سب گھر والوں نے اسے نیچے رہنے کا بولا تھا، لیکن وہ پھر بھی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں گئی تھی شفان خان کی شرٹ لینے جو اس نے شفان خان کو گفٹ کی تھی، جب وہ نیچے لانا بھول گئی تھی۔ وہ شرٹ لے کر نیچے اتر رہی تھی کہ آخری سیڑھی پر لڑکھڑاتی زمیں بوس ہوئی اور اسے جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کو کچھ نہ بولتے دیکھ شفان خان جھنجلایا۔ ڈاکٹر باہر آئی تو شفان بے چینی سے ان کی طرف آ کر سوالیہ انداز میں استفسار کرنے لگا۔ ڈونٹ وری شفان خان، وہ ٹھیک ہے۔ اسے بس کچھ بیرونی خراشیں آئی ہیں، کچھ ویکنس کی وجہ سے بھی تھی اور کچھ گرنے کے خوف سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن وہ خدا کی ذات بہت بے نیاز ہے۔ میں تو خود مرحا کو دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی، مگر اس ذات سے معاوضے کی امید تھی۔ ضرور تم دونوں نے کوئی نیکی کی ہوگی جو آج تمہارا بچہ محفوظ ہے۔ انہوں نے تسلی بخش جواب دیا تو شفان نے گہرا سانس لیتے ہوئے کچھ سکون محسوس کیا۔ میں گھر میں کال کر کے سب کو مرحا کی خیریت کی اطلاع کر دیتا ہوں۔ شفان خان شرٹ کے بازو فولڈ کرتے پاکٹ سے موبائل نکال کر باہر کی طرف نکل گیا، کیونکہ یہاں سگنلز ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ میں مل سکتا ہوں مرحا سے؟ وہ بے تابی سے بولا۔ تھوڑی دیر بعد تم اس سے مل سکتے ہو۔ الحمدللہ سب بہتر ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ پرسکون بھری گہری سانس لے گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کی اجازت ملتے ہی وہ پہلی فرصت میں اس کے پاس آیا، جو ہاسپٹل کی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے اوپر جھکا وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ڈرپ لگا ہاتھ رکھ کر اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اس کے لیے فکر مندی اور محبت تھی۔ اسے کمزوری کی وجہ سے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ یہاں درد ہو رہا ہے نا؟ اس کے کنولا لگے ہاتھ کی پشت پہ اپنی انگلی سے سہلاتے ہوئے بولا، جیسے اس کے درد کو خود میں محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بالکل بھی اپنا دھیان نہیں رکھتی سویٹ ہارٹ۔ کیا ضرورت تھی وہ شرٹ لانے کی؟ میں کوئی اور پہن لیتا۔ لہجے میں خفگی تھی۔ آپ پر وہ بہت اچھی لگتی ہے تبھی، اور کب نہیں رکھا دھیان؟ رکھتی تو ہوں، آپ کی سب باتیں بھی مانتی ہوں میں۔ آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اپنی حالت کو اچھے سے جانتی بھی ہو، پھر آرام سے دیکھ کر نہیں چلتی؟ کیوں ایسے ہڑبڑی میں بنا دیکھے چلی کہ یہ حادثہ پیش آیا؟ افسردگی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ شکر ہے بیبی کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ دونوں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے بڑبڑائے۔ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نیچے دیکھ کر نہیں چل رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں گر گئی، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ اس کے سخت تاثرات دیکھ کر آہستہ سے منمنائی۔ اگر آئندہ سے تم نے اپنا خیال نہیں رکھا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ مصنوعی خفگی سے منہ پھلا کر بولا۔ آپ بہت برے ہیں شفان، آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں ایک لمحہ بھی آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر پاؤں گی، پھر بھی آپ مجھے اتنی بھیانک سزا سناتے ہیں ناراض ہونے کی۔ روحاں سی ہوتی وہ منہ بسور گئی۔ میں واقعی بہت برا ہوں، اپنی سویٹ ہارٹ کا خیال جو نہیں رکھ پایا۔ لمحوں میں اس کا لہجہ بدلا تھا اور برفیلا ہو گیا، چہرے پہ بلا کے پتھریلے تاثرات امڑ آئے۔ مرحا نے حیرت زدہ نظروں سے اس کا پل پل بدلتا انداز دیکھا۔ یہ بس ایک حادثہ تھا، آپ پلیز بھول جائیں نا۔
دیکھیں میں ٹھیک ہوں، بیبی بھی ٹھیک ہے۔ کمزور سے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر اٹھتی بخوبی دیکھ رہی تھی۔ غصے سے بچنے کے لیے وہ آنکھیں بند کر گئی تو شفان خان اس کی چالاکی پر کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ، رو کیوں رہی ہو؟ شفان عجلت میں کمرے میں داخل ہوا تو مرحا روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ یہ مجھے اتنا تنگ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ جب آپ گھر ہوتے ہیں تو چپ ہوتا ہے، اور جب آپ گھر پر نہیں ہوتے تو ایسا تنگ کرتا ہے۔ صرف اسے ڈیڈ چاہیے، موم نہیں، مجھے دوسرا بیبی چاہیے بس۔ وہ منہ پھلاتی خفگی سے بولی۔ پکی بات ہے؟ شفان خان کہکہا ضبط کرتا شریر لہجے میں بولا۔ ہاں یہ تو آپ کا چمچہ ہے نا، مجھے میرا والا چاہیے۔ ناک منہ چڑھاتی وہ غصے سے بولی۔ ابھی دیکھتا ہوں۔ زوار کم ہیئر۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر اپنے 5 سالہ بیٹے کو بلایا جو اپنی توتلی زبان میں جانے کیا کہہ رہا تھا۔ دونوں اسے غور سے سن رہے تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔